الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی کے مختلف فیز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فیز بچپن کا ہوتا ہے۔ اس میں بچے کا کام ہوتا ہے دودھ پینا اور سو جانا۔ جو بچہ فیڈ اچھی لے لے اور نیند اچھی کرے، ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بیبی بہت اچھا ہے، تنگ نہیں کرتا۔ آج لوگ تو اپنے گھروں میں بچوں کے لیے ٹوائے روم بنا دیتے ہیں۔ جو بچہ اپنے کمرے میں 1-2 گھنٹے کھیلتا رہے، ماں باپ خوشی سے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارا بیبی بہت اچھا ہے، کھیلتا رہتا ہے، ہمیں تنگ نہیں کرتا۔ بچے کو اگر ملٹائی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل جائے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جی اتنی بیسک پے ہے، اتنے فرنج بینیفٹس ہیں، اتنی اچھی جاب ہے۔ اس فیز میں پہنچ کے بچے کو اپنی زندگی میں ایک ویکیوم محسوس ہوتا ہے، خلا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی میرا زندگی کا ساتھی ہو جس کے ساتھ میں اپنے غم اور خوشی کو شیئر کر سکوں۔ شریعت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ اب اس بچے کو شادی کر کے شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، النکاح نصف الایمان۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ 4 باتیں سنن المرسلین ہیں۔ سنن المرسلین کا کیا مطلب کہ جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے انہوں نے ان 4 باتوں پہ عمل کیا۔ پہلی بات الحیا، سب کے سب انبیاء حیا والی زندگی گزارنے والے تھے، انہوں نے دوسروں کو بھی حیا کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ دوسری بات التعطر، کہ سب خوشبو استعمال کرتے تھے، پاکیزہ رہتے تھے، چنانچہ کوئی نبی بھی ایسے نہیں گزرے جو دیکھنے میں ملنگ نظر آتے ہوں، بلکہ پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے والے، خوشبو کو استعمال کرنے والے۔ اور تیسری چیز السواک، وہ سب کے سب مسواک کرتے تھے، یعنی اپنے منہ کو صاف رکھتے تھے۔ اور چوتھی بات النکاح، کہ انہوں نے نکاح کیا۔ تو یہ 4 باتیں سنن المرسلین ہیں: حیا کی زندگی گزارنا، صاف ستھرا پاکیزہ رہنا، خوشبو استعمال کرنا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے لیے بیوی کو چند وجوہات سے پسند کرتے ہیں۔ پہلی وجہ کہ بیوی خوبصورت ہو۔ یہ وجہ بھی ہونی چاہیے، لیکن صرف خوبصورتی کے اوپر ہی فیصلہ کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ خوبصورتی دل کی چھاؤں ہے۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ایک آدمی جوانی میں جتنا بھی گلفام ہو، چند سال کے بعد اس کی شکل چھوارے جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ظاہری خوبصورتی کو دیکھنے کی بجائے اخلاق کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے پہلے دن لڑکی لڑکے کی شکل دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر پوری زندگی ان کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات مال، بعض لوگ مال و دولت کو دیکھ کے امیر گھرانوں میں شادی کرتے ہیں، یہ بھی بہت ہی کمزور بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال تو ڈلتی چھاؤں کے مانند ہے۔ کتنے لوگ رات کو امیر ہوتے ہیں، صبح کو فقیر ہوتے ہیں، رات کو وزیر ہوتے ہیں، صبح کو اسیر ہوتے ہیں، رات کو صدر ہوتے ہیں، صبح کو وقت ملک بدر ہوتے ہیں۔ تو مال کا کیا بھروسہ؟
پھر تیسری چیز ہے کسی کے خاندان کو دیکھنا چاہیے، لیکن صرف خاندان کو دیکھ کے شادی کر لینا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی کے اخلاق اچھے نہیں، خاندان بہت بڑا ہے تو اونچی دکان اور پھیکی پکوان والی بات ہو گئی۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ چوتھی وجہ ہوتی ہے لڑکی کی نیکی اور دینداری۔ تم نیکی اور دینداری کو دیکھ کر اس پر اپنے لیے رشتے کو تلاش کرو۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنی خوبصورت بات بتائی کہ سب چیزیں دیکھیں، لیکن جو ڈیسیژن میکنگ کرائیٹیریا ہونا چاہیے وہ اس لڑکی کی نیکی، دینداری اور اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو 5 چیزیں مل گئیں وہ یوں سمجھے کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل گئیں۔ پہلی نعمت شکر کرنے والی زبان، دوسری نعمت ذکر کرنے والا دل، تیسری نعمت مشقت اٹھانے والا بدن، اور چوتھی نعمت جو ہے وہ ہے نیک بیوی، اور 5ویں نعمت وطن کی روزی۔ یہ 5 نعمتیں جس بندے کو مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے دنیا کی سب نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ جس طرح شریعت نے نکاح کو عبادت کہا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا؟ اس لیے کہ اب اس آدمی کے اوپر اپنی فیملی کی ذمہ داری آ گئی۔ جب یہ حقوق العباد کو پورا کرنے کے بعد حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں تو اللہ اس کے اجر اور ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ خامن کے اندر بھی چند خوبیاں ہونی چاہیے، ان میں سے سب سے پہلی خوبی احساس ذمہ داری، اس کو کہتے ہیں سینس آف ریسپانسبلٹی۔ جتنی سینس آف ریسپانسبلٹی بندے میں ہوگی وہ ایک اچھا گھر کا سربراہ بنے گا۔ اور دوسری بات کہ اس کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ جتنی تحمل مزاجی ہوگی، فوربیئرنس ہوگی، اتنا گھر اچھا آباد ہوگا۔ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں، یہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، جتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی ہی تیز آندھیاں چلتی ہیں۔ تو اگر فوربیئرنس ہوگی تو انسان پھر اپنی زندگی کے ان حالات میں بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں کرائسس مینجمنٹ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور اس کے لیے سب سے بیسٹ چیز کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت بہت زیادہ ہو۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈز بٹ ہوم از بلٹ بائی ہارٹس۔ جب اینٹیں ملتی ہیں تو مکان بن جاتا ہے، اور جب دل ملتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اندر عیب تلاش کرنے کے بجائے مثبت انداز سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہیے۔ بعض نوجوانوں کو دیکھے کہ بہت ہی سڑیل قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنا اور دوسرے بندے کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اچھے ہسبینڈ نہیں ہوتے۔ جب انسان کی سوچ اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی اس کی زندگی میں شامل کر دیتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ناٹ اسپیڈ وچ کاؤنٹس، اٹس دی ڈائریکشن۔ سپیڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا، اگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں تو انسان اپنی منزل سے دور ہی ہوگا، قریب نہیں ہوگا۔
ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. تو میاں بیوی کی ڈائریکشن اگر ٹھیک ہو کہ ہم نے نبھا کرنا ہے اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مدد شامل حال فرما دیتے ہیں. شریعت نے اس کا بہترین اصول یہ بتایا کہ شادی سے پہلے بندے کا ایک باپ اور ایک ماں ہوتی ہے. شادی کے بعد ساس اور سسر کو بھی شریعت نے ماں اور باپ کا درجہ دیا. چنانچہ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح ڈیل کرے تو گھر خوشیوں سے آباد ہوگا، اور بہو بھی اگر اپنی ساس کو اپنی والدہ کا درجہ دے تو یقیناً گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. سیدہ عائشہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. یہ ایک اتنا پیارا اصول ہے کہ جو اس کو اپنائے گا اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. بعض لوگ اپنے گھر کی پریشانی یعنی گھر کے اندر کاروبار کی پریشانیاں لے کے چلے جاتے ہیں. بھئی بیوی کا کیا قصور اگر کاروبار میں اچھائی نہیں ہے؟ بیوی کے ساتھ تو آپ محبت سے پیش آئیں، خوشیوں سے پیش آئیں، گھر آباد ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے سیدہ صدیقہ عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ لگائی صرف اس لیے کہ ان کا دل خوش ہو جائے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے 12 ایسے اصول بتاؤں گا کہ جن پر عمل کرنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں. ان میں پہلا اصول ہے نیگلیکٹ دی ہول ورلڈ رادر دین ایچ ادر. میاں بیوی ایک دوسرے کو کبھی نیگلیکٹ نہ کرے، بھلے ساری دنیا کو نیگلیکٹ کر دے. دوسرا اصول نیور برنگ اپ مسٹیکس آف دی پاسٹ. میاں بیوی کبھی بھی اپنی پرانی غلطیوں کا دوبارہ تذکرہ نہ کرے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی میاں بیوی میں کہیں بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو شادی کے دن کی باتیں عورتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. اس دن تمہاری امی نے یہ کیا تھا اور رخصتی والے دن تمہاری بہن نے یہ کیا تھا. بھئی گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیور برنگ اپ مسٹیکس آف دی پاسٹ. تیسرا اصول اف یو ہیو ٹو کرٹیسائز ڈو اٹ لونگلی. اگر کبھی کرٹیسائز کرنا بھی ہو تو بہت محبت سے کرنا چاہیے کہ دوسرا بندہ اس کرٹیسزم کو سن کے خوش ہو جائے. چوتھی بات نیور بوتھ بی اینگری ایٹ دی سیم ٹائم. اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع ہے کہ بیوی غصے میں ہے تو خاوند کو چاہیے کہ بہت کول ہو جائے، یا اگر خاوند غصے میں ہے تو بیوی کو چاہیے کہ بہت کول ہو جائے اس وقت میں. نیور بوتھ بی اینگری ایٹ دی سیم ٹائم. پانچواں اصول نیور یل ایٹ ایچ ادر انلیس دی ہاؤس از آن فائر. کبھی بھی ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ایسا اگر مکان کو آگ لگ جائے تو پھر تو بات ہی اور ہوتی ہے، ورنہ کبھی ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. چھٹا اصول اف ون آف یو ہیو ٹو ون دی آرگومنٹ لیٹ اٹ بی یور پارٹنر. اگر دو میں سے ایک نے بات میں جیتنا ہے تو چلو اپنے پارٹنر کو ون کرنے کا موقع دیں. پھر ساتواں اصول نیور گو ٹو سلیپ ود این آرگومنٹ انسیٹلڈ. اگر کبھی کسی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہ ہو رہا ہو تو انسیٹلڈ کنڈیشن میں نہیں سونا چاہیے. شیطان کو موقع مل جاتا ہے میاں بیوی کے دلوں کے اندر فرق ڈالنے کا. ہمیشہ سیٹل کر کے سوئیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ آپس میں سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ ایگری کریں کہ لیٹ اس ایگری آن ڈس ایگرینگ ٹو نائٹ. ایگری کر کے پھر سوچ چلو آج ہم ایگری نہیں کرتے، اسی پہ ہم ایگری کر لیتے ہیں. پھر آٹھواں اصول ایٹ لیسٹ ونس ایوری ڈے ٹرائی ٹو سے ون کائنڈ ورڈ ٹو یور لائف پارٹنر. پورے 24 گھنٹے میں کم از کم ایک محبت بھرا لفظ اپنے لائف پارٹنر کو ضرور کہنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ عنہا کا نام حمیرہ رکھا ہوا تھا. حمیرہ کہتے ہیں کہ جس عورت کا رنگ سرخ سفید ہو اور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو اس کو حمیرہ کہتے ہیں.
تو نبی علیہ السلام نے پیار سے اپنی بیوی کا نام حمیرہ رکھا تھا، حالانکہ نام ان کا عائشہ تھا۔ 9واں پوائنٹ، when you have done something wrong be ready to admit it and say sorry۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو لائف پارٹنر کے سامنے ہمیشہ سچ بولیں اور سوری کہیں اور آسک فار فرگیونیس۔ بعض لوگ غلطی بھی کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ تکرار بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایک چوری دوسرا سینہ زوری، اس سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ پھر 10واں پوائنٹ، yield to the wishes of your partner, don't forget that jokes and gifts play amazing role in strengthening the love bond between husband and wife۔ اس لیے ہسبینڈ اینڈ وائف کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی بھی کریں اور جوکس بھی ایک دوسرے کو سنائیں تاکہ زندگی جو ہے وہ خوشیوں بھری رہے۔ پھر 11واں اصول جو ہے وہ ہے if you have the choice between making yourself or your spouse look good, choose your spouse۔ اور 12واں پوائنٹ ہے never meet without a smile on your face, smile is a curve which makes everything straight۔ اسمائل ایک ایسا کرو ہے جو ہر معاملے کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اس لیے شادی شدہ زندگی میں جو بندہ اسمائل کرتا رہتا ہے ہر وقت، اس کے زندگی میں اس کے گھر کے حالات بہت اچھے رہتے ہیں اور وہ ایک کامیاب ہسبینڈ اینڈ وائف ہو کے زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میاں بیوی اپنے اخلاق کو اچھا کر کے ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ پیشانی بغیر جھومر کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہوں۔ آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگتی ہیں اگر ان کے اندر حیا ہو۔ پلکیں بغیر مسکارے کے بھی اچھی لگتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں۔ اور قد بغیر ہیل والی جوتی کے بھی اونچا لگ سکتا ہے اگر انسان کی شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی شخصیت کے اندر بلندی پیدا کریں۔ کسی نے کہا اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ، اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں، میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے، طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ جب ہم اندر کے انسان کو خوبصورت بنائیں گے تو یقیناً ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو خوشیوں بھری قابل رشک اور کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ اب سب ذرا دعا کر لیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، جن بچوں کی شادی ہوئی اور ان کے ولیمہ میں آج ہم شریک ہیں، ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، قابل رشک زندگی نصیب فرما۔ دونوں طرف کے والدین کے دلوں کو خوشیاں عطا فرما، دونوں طرف کے والدین کی جو نیک مرادیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ اپنی برکتیں ان کے شامل حال فرما، ان کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ پروردگار عالم، جتنے حاضرین مجلس ہیں، مرد ہیں یا دور عورتیں ہیں، سب کی نیک مرادیں ان بچوں کے شامل حال فرما۔ اے اللہ، ان بچوں کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں، اے اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں عائشہ صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ ان بچوں کو خیر پر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما،
اور ہماری نیک دعائیں ان کے شامل حال فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما، جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور عائشہ صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما، ان بچوں کو خیر پر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، اور ہماری نیک دعائیں ان کے شامل حال فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔